أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. نعم، لو قيل باستتباع جعل الحجية للأحكام التكليفية أو بأنه لا معنى لجعلها إلا جعل تلك الأحكام فاجتماع حكمين وإن كان يلزم إلا أنهما ليس بمثلين أو ضدين. حوزہ علمیہ نجف اشرف میں جو امتحان ہو رہا ہے، طلاب کرام کے لیے کفایت الاصول کا مادہ امتحانی امر ثالث سے شروع ہو رہا ہے، جلد دوم، کفایت الاصول جلد دوم امر ثالث سے ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا۔ ابھی ہم امارات کی بحث پڑھ رہے ہیں۔ کل کے درس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ مصنف نے کہا ہے کہ حکم واقعی اور حکم ظاہری کے درمیان جمع کی جا سکتی ہے، اور ابن قبہ کے جو اشکالات ہیں وہ وارد نہیں ہوتے۔ جمع اس طرح کی جائے گی حکم واقعی اور حکم ظاہری کے درمیان کہ جو حکم ظاہری ہے وہ حکم تکلیفی کو انشاء نہیں کر رہا، بلکہ حکم ظاہری میں فقط اور فقط معذریت اور منجزیت موجود ہے۔ جب حکم تکلیفی انشاء نہیں ہو رہا تو ہمارے پاس کوئی دو حکم نہیں ہے تاکہ کہا جائے کہ اجتماع مثلین یا اجتماع ضدین یا طلب ضدین یا اجتماع ارادہ و قرات، مصلحت و مفسدہ، یہ تمام اشکالات یہ لازم نہیں آتے۔ آج مصنف ایک اور نقطے کو بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم اس کے قائل ہو جائیں، بالفرض اگر کوئی قائل ہو کہ حکم ظاہری میں حکم تکلیفی انشاء ہوتا ہے اور حجیت فقط ایک امر انتزاعی ہے، مثلا ہم جب کہیں گے کہ امارہ نے ہمیں بتایا کہ نماز جمعہ واجب ہے، تو یہاں پر حکم تکلیفی انشاء ہوا، اور حجیت اسی سے منتزع ہے کہ جب ایک حکم جال ہو رہا ہے امارہ کے ذریعے تو حجت ہے، تو تب بھی ہو رہا ہے، جال ہو رہا ہے، یعنی جال ہونے کا معنی ہی یہی ہے کہ حجیت، اس سے آپ حجیت کا استفادہ کریں گے اور آپ کہیں گے کہ امارہ حجت ہے۔ لہذا حجیت ایک امر انتزاعی ہے، حقیقت میں یہ ہے کہ امارہ مستلزم ایک حکم تکلیفی کو ہے، ایک حکم تکلیفی کے جال کو مستلزم ہے، یا آپ یوں کہیں کہ اس کے یعنی امارہ کے جال کا معنی ہی یعنی کہ ایک حکم کو جال کرنا ہے۔ تو اس بنا پر حکم واقعی اور حکم ظاہری کے درمیان کیسے جمع ہوگی؟ یہاں پر تو دو حکم جمع ہو رہے ہیں۔ جس وقت ہم کہیں گے کہ ہمارا مستتب حکم تکلیفی ہے، ایک حکم تکلیفی کو انشاء کر رہی ہے، تو یہاں پر دو حکم جمع ہو رہے ہیں، ایک حکم واقعی ہے اور ایک حکم ظاہری ہے۔ تو اس کے درمیان کیسے جمع کریں گے؟ یہاں پر مصنف فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی ابن قبہ کے اشکالات وارد نہیں ہوتے، اور یہاں پر بھی حکم ظاہری اور حکم واقعی کے درمیان جمع کی جا سکتی ہے۔ اور مصنف نے جمع کے یہاں پر تین جو ہے وہ مختلف عبارات سے جو تین جمع کا جو ہے نا وہ یعنی کہ نکلتی ہیں، تین جمع کا اشارہ ملتا ہے مصنف کی عبارات سے، تین قسم کی جمع کی طرف مصنف نے اشارہ کیا ہے۔ تو مصنف یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اگرچہ دو حکم جمع ہو رہے ہیں، لیکن وہ دو حکم
از مصادیق اجتماع مثلین یا اجتماع ضدین سے نہیں ہے، یعنی وہ جو دو حکم ہیں وہ اجتماع مثلین اور ضدین والا اشکال پھر بھی لازم نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ حکم واقعی اور ظاہری کے درمیان جمع یہاں پر بھی ممکن ہے، اگرچہ ہم قائل ہیں کہ امارہ جو ہے وہ حکم تکلیفی کو انشاء کر رہی ہے۔ پہلی جمع مصنف فرماتے ہیں کہ جو حکم واقعی ہے وہ شانی ہے اور حکم ظاہری فعلی ہے، لہذا یہاں پر بھی کوئی اجتماع ضدین لازم نہیں آتا، کیونکہ اجتماع ضدین یا اجتماع مثلین یہ اس وقت لازم آتے ہیں یا تضاد اس وقت لازم آتا ہے کہ جس وقت دونوں فعلی ہوں، جبکہ یہاں پر ایک حکم شانی ہے، حکم واقعی جو ہے وہ حکم شانی ہے، اور حکم ظاہری جو ہے وہ حکم فعلی ہے، فعلاً مکلف کے اوپر جو عہدے پر جو حکم ہے وہ حکم ظاہری ہے، مثلا وجوب جمعہ والا، لہذا کوئی اشکال لازم نہیں آتا۔ دوسری جامع مصنف فرماتے ہیں کہ حکم واقعی حکم انشائی ہے اور حکم ظاہری حکم فعلی ہے، یہ دوسری جامع، اور فقط انشاء کا ہونا یعنی حکم واقعی حکم انشائی ہے، یعنی انشاء ہوا اشارے کی طرف سے، لیکن آگے باس اور زاجر کے مقام تک نہیں پہنچا، جبکہ یہ حکم ظاہری جو ہے یہ فعلی ہو چکا ہے اور باس اور زاجر کے مقام تک پہنچ چکا ہے، لہٰذا یہاں پر بھی کوئی اشکال لازم نہیں آتا اجتماع مثلین یا ضدین۔ تیسری جمع یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم کہیں کہ متعلق کی طرف بھی جو ہے نا وہ یعنی متعلق کے اندر مصلحت موجود ہے اور اس کی طرف تضاد لازم آتا ہے، تو مصنف یہاں پر فرماتے ہیں کہ حکم واقعی جو ہے وہ بعض جہات سے فعلی ہے اور حکم ظاہری جو ہے یہ من جمیع الجہات فعلی ہے، تو اس لحاظ سے بھی کوئی اجتماع مثلین یا اجتماع ضدین والا اشکال لازم نہیں آتا، جس طرح کہ اس کے بارے میں پہلے بھی بحث گزر چکی ہے کہ من جمیع الجہات اگر فعلی ہو تو وہاں پر جو ہے نا یعنی حکم ظاہری من جمیع الجہات فعلی ہے، جبکہ حکم واقعی جو ہے وہ من بعض الجہات فعلی ہے، تو لہٰذا یہاں پر بھی کوئی اشکال لازم نہیں آتا۔ البتہ یہاں پر یہ ہے کہ تین جمع کو بیان کرنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے مصنف کے نزدیک، تو ممکن ہے پہلی دو جمع جو ہیں یعنی حکم واقعی کو مصنف نے کہا ہے کہ حکم واقعی حکم شانی ہے اور حکم ظاہری حکم فعلی ہے، پہلی جمع، دوسری جمع یہ ہے کہ حکم واقعی حکم انشائی ہے اور حکم ظاہری حکم فعلی ہے، ان میں ہو سکتا ہے مصنف نے اشکال دیکھا ہو کہ جو قابل قبول نہیں ہے، اس اشکال کی وجہ سے مصنف نے تیسری جمع کو بیان کیا ہے۔ وہ اشکال یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کہیں کہ حکم واقعی حکم شانی ہے، اگر حکم واقعی حکم شانی ہے اور اس سے مراد آپ کی اے مصنف، مثلا آپ اشکال کریں مصنف پر کہ اگر آپ کی مراد حکم یعنی حکم شانی سے مجرد اقتضا ہے، یعنی گویا کہ حکم واقعی کا اقتضا موجود ہے فقط، جبکہ وہ انشاء میں مؤثر نہیں ہے، یعنی وہ اقتضا انشاء میں مؤثر نہیں ہے، اس کی وجہ سے حکم کو انشاء نہیں کیا جا سکتا، شارع اللہ تعالیٰ اس حکم کو انشاء نہیں کر سکتا، لیکن اس میں ایک شان اور اقتضا موجود ہے۔ اگر یہ آپ کی مراد ہے شانی سے تو یہ اشکال وارد ہوگا کہ یہ تو پھر وہی کالعدم ہو گیا، گویا کہ یہ حکم نہ ہونے کے برابر ہے، جب اس میں مجرد اقتضا موجود ہے جبکہ انشاء میں وہ مؤثر نہیں ہے وہ اقتضا، تو اس کا مطلب ہے امارہ جو اس کے خلاف ہے، مکلف کے لیے جو حکم ہے وہی امارہ والا حکم ہے کہ جو امارہ بیان کر رہی ہے، مثلا وجوب نماز جمعہ۔ اور پھر یہاں پر یہ بات آئے گی کہ گویا کہ یہی حکم واقعی ہے، کیونکہ جو حکم واقعی ہے اس میں مجرد اقتضا ہے، انشاء کے لیے کوئی وہ مؤثر نہیں ہے، تو گویا کہ یہی امارہ نے جس حکم کو ایجاد کیا، جس حکم کو انشاء کیا، یہی حکم یعنی کہ مکلف کے لیے ایک بطور حتم اور بطور جو ہے نا یہ یعنی کہ ہے حکم واقعی کے طور پہ گویا کہ ہے، تو یہاں پر یہ ہے کہ اشکال یہ لازم ہے کہ یہی تصویب ہے، اسی کو تو تصویب کہتے ہیں، جو اشارہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارا جو کچھ بیان کرے گا وہی حکم واقعی ہوتا جائے گا۔ اور اگر شانی ہونے سے آپ کی مراد یہ ہے کہ یعنی حکم واقعی حکم شانی ہے، حکم ظاہری حکم فعلی ہے، لیکن شانی ہونے سے مراد ہے
یعنی کہ جس طرح ہوتا ہے بعض اوقات کہ ایک حکم وہ یعنی حکم ثانوی یہ کے طور پہ جو ہے نا، یعنی کہ حکم اولی کے طور پہ آپ کی اگر حکم واقعی حکم شانی ہے، اس سے مراد آپ کی حکم اولی ہے، اور حکم ظاہری جو ہے وہ حکم فعلی ہے، یعنی اس سے مراد حکم ثانوی ہے۔ اگر آپ کی یہ اس طریقے کے ساتھ آپ مراد لیں، مثلا بہت سارے احکام ایسے ہوتے ہیں کہ جو اولاً و بالتاب جو ہے نا ان کا حکم کچھ اور ہوتا ہے، لیکن بعد میں جو ہے نا وہ ان کا حکم بدل جاتا ہے۔ مثلا نماز پڑھنا جائز نہیں ہے فی ما لا یوکل لحمہ، یعنی ایسی جلد میں ایسے لباس میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے کہ جو غیر معقول اللحم ہو، جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا، اس کے چمڑے میں اس سے بنے ہوئے لباس میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے اس لباس میں، اب یہ ایک بالطب ہے، یعنی اولی گویا کہ حکم یہی ہے، بالطب ہے یہ، لیکن یہی اگر جو ہے وہ کسی اور وجہ سے، مثلا روزے کی حالت میں بالفرض عارضی کی وجہ سے کسی بھی یعنی اور وجہ سے اس لباس میں کسی لباس میں نماز پڑھنا جائز نہ ہو، تو وہ جو ہے نا وہ حکم ثانوی ہو جائے گا، وہ حکم اولی نہیں ہے، یعنی تب وہ اس میں نماز پڑھنا جائز ہے مثلا کسی لباس میں، لیکن بالفرض روزے کی حالت میں اگر شارع کہہ دیتا ہے کہ فلاں لباس میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ یا یہی جس طرح مثلا اگر کسی حیوان کا گوشت کھانا حرام ہے بالطب یعنی بالاصل، طبیعت اور اصل کے اعتبار سے دیکھیں تو جائز نہیں ہے، لیکن وہی ضرر اور حرج کے مقام پہ اسی گوشت کو کھانا جائز ہے، تو یہ حکم ثانوی ہو جائے گا۔ تو اگر یہ والی مراد ہے حکم شانی سے آپ کی مراد ہے یعنی بالطب اور بالاصل کے اعتبار سے ہے، لیکن آگے حکم ثانوی کے طور پہ چونکہ جب تک وہ موضوع نہیں آیا حکم ثانوی کا، اسی وجہ سے وہ انشاء نہیں کیا، جبکہ ہمارا اس حکم واقعی کے خلاف ہے، تو یہاں پر بھی یہ وہ والی تصویب ہے کہ جو معتزلہ کی طرف منسوب ہے، گوئے کہ یہ بھی ایک قسم کی تصویب ہو گئی، کیونکہ جو حکم واقعی ہے وہ بالآخر مکلف تک نہیں پہنچا، جب مکلف تک نہیں پہنچا اس کی وجہ جو بھی ہو، چاہے وہ حکم ثانوی کا موضوع نہیں تھا، چاہے جس وجہ سے بھی ہے، جب مکلف تک نہیں پہنچا تو وہ کالعدم ہے، جب وہ کالعدم ہے تو وہ ہمارا جو اس کے خلاف پر ہے وہی ہمارا جو مکلف کے لیے ایک حکم کے طور پہ ہے، وہی مکلف کے لیے گوئے کہ ایک ہی حکم ہے، وہی ہمارا جس کو بیان کر رہا ہے، تو یہ تصویب ہے کہ جو معتزلہ کی طرف منسوب ہے، تو لہٰذا یہاں پر یہ اشکال وارد ہوتا ہے۔ اسی طرح حکم انشائی میں اگر یہ کہیں کہ وہاں پر یعنی کہ حکم واقعی حکم انشائی ہے، حکم ظاہری حکم فعلی ہے، اگر آپ کی مراد حکم انشائی سے یعنی کہ یہ ہے کہ مجرد انشاء، یعنی کہ وہاں پر حکم واقعی جو ہے وہ انشاء ہو چکا ہے، مثلا اللہ تعالیٰ نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا امام کو بتا دیا ہے حکم انشائی کے طور پہ، وہ حکم انشاء ہو چکا ہے، لیکن ہمارا اس کے خلاف پر قائم ہے، اس حکم کے خلاف پر کہ جو حکم واقعی انشاء ہوا ہے، لیکن وہ جو حکم انشائی ہے وہ کسی بھی وجہ سے وہ باس اور زجر کے مقام تک نہیں پہنچا، ایک مجرد انشاء ہے، لم یصل الی مرتبہ التنجز والباس، مرتبہ باس اور زجر تک جب وہ نہیں پہنچا، مجرد انشاء ہے اور ہمارا اس کے خلاف پر ہے، تو مکلف کے لیے گویا کہ وہی حکم ہے کہ جو ہمارا نے بیان کیا، تو وہ جو ہے جو یعنی حکم واقعی جو انشاء ہو چکا ہے وہ مکلف تک جب نہیں پہنچا تو وہ کالعدم ہے، تو گویا کہ یہ بھی اس سے بھی پھر تصویب لازم آئے گی کہ گویا کہ یہی ہمارا نے جو حکم بیان کیا یہی حکم واقعی ہے۔ تو ان اشکالات کی وجہ سے مصنف نے تیسری جنب پھر بیان کیا ہے کہ وہ جو ہے حکم واقعی ہے وہ من بعض الجہات فعلی ہے، یعنی مرتبہ حتم تک نہیں پہنچی، جبکہ یہاں پر یہ جو حکم ظاہری ہے یہ مرتبہ حتم تک پہنچ چکی ہے اور یہ من جمیع الجہات فعلی ہے، لہذا یہ جمع جو ہے نا مصنف نے بیان کی ہے کہ اس طریقے کے ساتھ پھر یہ کوئی مزادات نہیں ہے، کوئی اشکال نہیں ہے کہ دو حکم فعلی اگر ایک حتمی ہو چکا ہے اور دوسرا حتمی نہیں ہو چکا، تو لہذا مثلا حج کا وجوب جو ہے جس طرح وہ مستطیع شخص پر، اب یہ قرآن کی آیت کے ذریعے یہ انشاء بھی ہو چکا ہے، مکلف تک پہنچ بھی چکا ہے، منجز ہو چکا ہے مکمل طور پہ، تو یہ ہے یعنی کہ اس کو کہتے ہیں یہ حکم
یعنی کہ یہاں پر یہ انشاء بھی ہو چکا ہے، مرتبہ تنجس، باس اور زجر تک بھی پہنچ چکا ہے، یہ ہے حکم واقعی۔ لیکن امارہ نے اگر کچھ اور آ کر بتا دیا تو یہ یا غیر مستطیع شخص پر، مثلا یہ مستطیع شخص کے لیے ہے، لیکن غیر مستطیع شخص پر کہ امارہ نے مثلا یا بتایا کہ آپ مستطیع نہیں ہیں یا کسی بھی وجہ سے، تو یہ حکم ظاہری اس کے اوپر، جو شخص کے اوپر آئے گا کہ جو فعلاً غیر مستطیع ہے، اور اس کے لیے جو حکم آئے گا کہ حج اس کے اوپر واجب نہیں ہے، تو یہ ہے گویا کہ حکم جو ظاہری ہوگا وہ پھر من جمیع الجہات فعلی ہو چکا ہے، یعنی کہ تمام جہات سے وہ فعلی ہو چکا ہے اس کے اوپر، اور مرتبہ حتم تک پہنچ چکا ہے، جبکہ جو حکم واقعی ہے وہ مرتبہ حتم تک ہے، فعلی ہو چکا ہے، لیکن مرتبہ حتم تک نہیں پہنچا۔ تو اس لحاظ سے حکم ظاہری اور واقعی کے درمیان جمع ہو سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ہے کہ جب ایسی جمع ممکن ہے تو شارع امارہ پر عمل کرنے کا حکم دے سکتا ہے، اور حکم ظاہری کے مطابق عمل کرنے کا شارع کہہ سکتا ہے۔ کوئی بھی ابن کعبہ کے جو اشکالات ہیں وہ لازم نہیں آتے، کوئی اجتماع مثلین ضدین یا یہ والے اشکالات لازم نہیں آتے۔ فرماتے ہیں نام لوکیلا باستتباع جعل الحجیت للاحکام التکلیفیہ، پہلے اس مبنی کی بنیاد پہ مصنف نے جو ہے جوابات دیے کہ اگر ہم اس کے قائل ہو جائیں کہ یہ جو حکم ظاہری ہوتا ہے، یہ جو امارہ ہے، امارہ حکم تکلیفی کو انشاء نہیں کرتا، لہذا اس سے کوئی بھی حکم تکلیفی انشاء نہیں ہوتا، بلکہ جو امارہ میں مجعول ہے وہ حجیت ہے۔ امارات اور اصول میں جو مجعول ہے وہ حجیت ہے، اور حجیت کا معنی مصدریت اور منجزیت ہے۔ تو یہ اس بنیاد پہ 3 اشکالات کے مصنف نے جوابات دیے تھے۔ اب مصنف فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس کے قائل ہو جائیں کہ امارات میں جو اور اصول میں مجعول ہے وہ حجیت نہیں ہے، بلکہ حکم تکلیفی مجعول ہے، حکم تکلیفی انشاء ہوتا ہے، اور حجیت فقط ایک امر انتزاعی ہے، حجیت اس سے منتزع ہوتی ہے، اگر ہم اس کے قائل ہو جائیں تو طبعا یہاں پر اجتماع حکمین لازم آ جائے گا، لیکن آگے فرماتے ہیں کہ یہ اجتماع مثلین نہیں ہوگا۔ نام لوکیلا باستتباع جعل الحجیت للاحکام التکلیفیہ، اگر ہم اس کے قائل ہو جائیں کہ مجعول جو ہے وہ حکم تکلیفی ہے، یا حجیت کا معنی مصدریت اور منجزیت نہیں ہے، بلکہ حجیت کو جعل کرنے کا لازمہ حکم تکلیفی کو جعل کرنا ہے۔ لوکیل اگر کہا جائے کہ بے استتباع جعل الحجیہ، امارات اور اصول میں جو حجیت مجعول ہوئی ہے اس کا لازمہ یہ ہے کہ للاحکام تکلیفیہ، حکم تکلیفی کو جعل کرنا۔ او بینو لا معنی لجعل الا جعل تلک الاحکام، یا ہم یہ کہیں کہ اس حجیت کا جعل کرنے کا معنی ہی نہیں ہے مگر یہی ہے کہ یہ احکام جو ہے نا احکام تکلیفیہ جعل ہوتے ہیں، یعنی معذریت اور منجزیت والا معنی حجیت کا مراد نہ لیں۔ اگر یہ مراد لیں تو فرماتے ہیں فاجتماع حکمین، اگرچہ اجتماع حکمین تو یہاں پر طبعاً ہو گیا کہ ایک حکم تکلیفی جس کو امارہ نے بیان کیا، اور ایک حکم جو ہے وہ تکلیفی جو واقع میں موجود ہے، لہذا یہاں پر 2 حکم جمع ہو گئے۔ وَإِنْ كَانَ يَلْزَمَ، اگرچہ یہاں پر اجتماع حکمین لازم آ رہا ہے، إِلَّا أَنَّهُمَا لَيْسَ بِمِثْلَيْنِ، لیکن یہ جو اجتماع حکمین ہے یہ اجتماع مثلین نہیں ہے، او ضدین، یا اجتماع ضدین نہیں ہے، لأن أحدهما طریقی عن مصلحة فی نفسه، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے جو پہلا ہے یعنی حکم ظاہری جو امارہ نے بتایا ہے، حکم تکلیفی ظاہری، وہ حکم طریقی ہے۔ یہاں پر تھوڑا سا ایک فرق ہے کہ حکم طریقی کیا ہوتا ہے اور حکم غیر طریقی کیا ہوتا ہے۔ مثلا حکم واقعی وہ غیر طریقی ہے، جبکہ یہاں پر جو امارہ نے جو حکم، اگرچہ حکم جعل ہوا ہے، یہاں پر حکم تکلیفی جعل ہوا ہے، لیکن یہاں پر جو ایک حکم ہے یہ طریقی ہے۔ طریقی کا مطلب یہ ہے کہ اس متعلق میں مصلحت موجود نہیں ہے۔ مثلا امارہ نے بتایا کہ نماز جمعہ کا وجوب کا بتایا، اب یہاں پر نماز جمعہ میں کوئی مصلحت موجود نہیں ہے، یہ جو حکم تکلیفی جعل ہوا ہے متعلق میں وجوب نماز جمعہ میں مصلحت نہیں تھی، جس کی وجہ سے جو ہے یہ حکم شارع نے جعل کیا وجوب والا نماز جمعہ کے لیے، لہذا متعلق میں مصلحت نہیں ہے۔
بلکہ مصلحت ہے فی نفسی ہی، یہ طریقیون عن مصلحت فی نفسی، یعنی طریق ہونے میں مصلحت ہے۔ طریق ہونے میں مصلحت کیا ہے؟ یعنی یہی اگر نماز جمعہ واقع کے مطابق ہو گیا تو مکلف کو ثواب ملے گا، اگر واقع کے مطابق نہ ہو گیا تو ثواب نہیں ملے گا، لیکن یہ معذریت وہاں پر آ جائے گی۔ گویا کہ یہاں پر یہ ایک واقع کے لیے طریق ہے، یعنی واقع کے تحفظ کی خاطر امارات کو شارع نے جعل کیا ہے کہ اکثر احکام چونکہ اگر یعنی کہ ان کی واقعیت تک عام شخص وہ نہیں پہنچ سکتا، اس وجہ سے شارع نے امارہ کو جعل کیا ہے کہ جس کے طریق میں مصلحت ہے، یعنی اگر واقع کے تحفظ کے لیے کی خاطر یہ سب کچھ ہے کہ ہو سکتا ہے یعنی انہی امارات کے ذریعے شارع واقع کا تحفظ کرنا چاہتا ہے کہ اگر یہی واقع کے مطابق ہو گیا تو یہی واقع ہو جائے گا، اور اگر واقع کے مخالف ہو گیا تو معذریت کا عنوان آ جائے گا۔ تو یہی فرماتے ہیں کہ یہ جو حکم ہے یہ حکم طریقی ہے، یعنی واقع تک پہنچانے کے لیے ہے۔ ان مصلحت فی نفسی، خود اس طریق میں مصلحت ہے، نہ یہ ہے کہ متعلق میں مصلحت ہے، نماز جمعہ میں مصلحت نہیں ہے، بلکہ خود اس کے طریق ہونے میں مصلحت ہے کہ یہ جو امارہ بتا رہا ہے نماز جمعہ کا وجوب، یہ واقع کے لیے طریق ہے، تو یہ خود طریق ہونے میں مصلحت ہے۔ موجبۃ للانشاء، یہی مصلحت موجب بنی کہ اس حکم کو انشاء کیا جائے، الموجب للتنجز او لصحت الاعتذار، کہ جو اگر یہی واقع کے لیے طریق بن گیا اور واقع کے مطابق ہو گیا تو یہ تنجز کا موجب بن جائے گا، یہی واقع ہو جائے گا، اور لصحت الاعتذار بمجرد ہی، لیکن اگر واقع کے مخالف ہو گیا تو یہ اعتذار کرنا صحیح ہوتا کہ من دون ارادت نفسانیت او کراہت کذالک متعلقۃ بمتعلق ہی، یعنی یہاں پر کوئی مولا کے لیے کوئی ارادہ نفسانیہ موجود نہیں ہے یا کراہت نفسانیہ موجود نہیں ہے کہ جو متعلق کے متعلق ہو، یعنی جو متعلق ہے نماز جمعہ صلاۃ جمعہ جو متعلق ہے اس کے بارے میں کوئی ارادہ و کراہت مولا کے لیے موجود نہیں ہے۔ فیما یمکن ہناک انقداحہما، کہ جہاں پر جو ہے نا ان دونوں یعنی ارادہ و کراہت دونوں کا انقداح اور دونوں کا موجود ہونا ممکن ہو، جہاں پر کہ مثلا ایک چیز کے لیے وہ کیونکہ متعلق میں ہاں یہ فرض کر لیں یعنی اگر ممکن ہو، وگرنہ متعلق میں ایک ہی متعلق کے بارے میں ارادہ بھی ہو کراہت بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ سو انہ مال مصلحت او المفسدۃ الملزمتین فی فعل، یہ فرماتے ہیں کہ اگر متعلق میں قائل ہو جائیں کہ مثلا مصلحت یا ملزمہ یا مفسدہ ملزمہ فی فعل میں موجود ہے، خود صلاۃ میں موجود ہے، متعلق میں موجود ہے، تو وَإِن لَمْ يَحْدُثْ سبب یا ارادۃ او کراہۃ فی المبدأ الاعلیٰ، تو اگرچہ اس سبب سے یعنی مصلحت فی فعل کے سبب سے ارادہ اور قراءت مبدأ اعلیٰ یعنی حق تعالیٰ میں ارادہ و قراءت نے اگرچہ وجود نہیں پکڑا، حادث نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت دیتے ہوئے ارادہ اور کراہت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے جس طرح ہم ارادہ کرتے ہیں کسی چیز کا یا ہمارے دل میں جس طرح کراہت ہوتی ہے، یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ خدا تعالیٰ کی ذات چونکہ وہ یعنی کہ ماورات طبیعت ہے، وہاں پر ارادہ اور کراہت سے مراد علم ہوتا ہے، علم بالمصالح والمفسدہ، یعنی اسی علم کو اگر مصلحت کے بارے میں علم ہے تو اسی کو آپ ارادہ کہیں گے، اور مصلحت کے مفسدہ کے بارے میں علم ہے تو اسی کو آپ کراہت کہیں گے، مبدأ اعلیٰ یعنی حق تعالیٰ میں۔ الا انہ اذا اوحى بالحکم شانی، لیکن یہ ہے کہ جب مولا نے خدا تعالیٰ کی ذات نے جب اسی حکم شانی کو وحی کیا من قبل تلک المصلحت، اسی مصلحت کی وجہ سے، او المفسدہ یا مفسدی کی وجہ سے، الی النبی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کیا، او الہم بہ المولا، یا یہ ہے کہ الہم بہ الولی، یا امام علیہ السلام کی کو الہام کیا، فلا محال ینقدح فی نفسہ الشریفہ، تو خود پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت علی علیہ السلام باقی امام علیہ السلام کے نفس شریفہ میں ارادہ اور کراہت پیدا ہو سکتی ہے۔ الموجبۃ للانشاء، جو پھر یہ موجب انشاء بنے گا، باسن او زجران، چاہے باس کے طور پہ ہو چاہے زجر کے طور پہ موجب انشاء بنے گا۔ یہاں پر مصنف ایک
اسی عبارت میں ہی دوسرے مطلب کی طرف پلٹتے ہیں کہ گویا کہ یہاں پر ایک حکم واقعی جو ہے وہ انشائی ہے اور جو حکم ظاہری ہے وہ فعلی ہے دوسرے جم کی طرف، جبکہ پہلی جم جو ہے نا وہ حکم واقعی شانی ہے، وہی شانی جب ادھر آئے گا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ جو موجب انشاء بنے گا وہی انشائی ہو جائے گا۔ تو حکم واقعی شانی ہے اور حکم جو ظاہری ہے وہ فعلی ہے۔ اب دوسری جم یعنی کہ دونوں انشائی ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ فقط انشائی ہے حکم واقعی، اور جو ہے حکم ظاہری ہے وہ فعلی ہو چکا ہے۔ بخلاف ما لیس ہناک مصلحۃ و مفسدۃ فی المتعلق، بخلاف اس کے کہ جب متعلق میں کوئی مصلحت اور مفسدہ نہیں ہے، یعنی جو حکم واقعی ہے وہاں پر متعلق میں مفسدہ اور مصلحت موجود ہے، تو ایک دفعہ یہ ہے کہ وہ حکم واقعی جس کے متعلق میں مصلحت اور مفسدہ موجود ہے وہ حکم شانی ہوتا ہے، مجرد اقتضاء ہوتا ہے، یعنی مجرد مصلحت یا مجرد مفسدہ وہاں پر ہوتا ہے، لیکن وہ انشاء کا موجب و انشاء میں مؤثر نہیں ہوتا۔ تو گویا کہ وہ حکم واقعی پھر شانی ہو گیا اور حکم ظاہری جو ہے وہ فعلی ہو گیا۔ لیکن دوسری دفعہ یہ ہے کہ وہ موجب انشاء بھی بنتا ہے، مؤثر بنتا ہے انشاء میں، باس اور زجر میں، تو حکم واقعی کے متعلق میں جو مصلحت اور مفسدہ موجود ہے وہ گویا کہ حکم انشائی ہو گیا اور حکم ظاہری فعلی ہو گیا۔ لیکن ان دونوں صورتوں میں کہ حکم واقعی چاہے شانی ہو چاہے انشائی ہو وہاں پر متعلق میں مصلحت اور مفسدہ ہوتی ہے، لیکن بخلاف اس صورت کے کہ جو حکم ظاہری ہے وہاں پر متعلق میں مفسدہ اور مصلحت نہیں ہے۔ بل انما کانت فی نفس انشاء الامر بھی طریقیان، بلکہ خود نفس انشاء میں مصلحت موجود ہے کہ اس کو بطور طریقی انشاء کیا جائے، یعنی امارا جس حکم کو جال کر رہی ہے اس حکم کو بطور طریق انشاء کیا جائے، خود اس طریقی ہونے میں مصلحت ہے، یعنی واقع کے لیے اس کو طریق قرار دیا جائے، طریقی اس کو قرار دیا جائے، اس حکم کو واقع کے تحفظ کے لیے اس امارہ میں ایک حکم کو جال کیا جائے تو خود طریق ہونے میں مصلحت ہے۔ والآخر واقعی حقیقی، جبکہ جو دوسرا حکم ہے حکم واقعی وہ حکم واقعی ہے، حقیقی ہے، ان مصلحت و مفسدۃ فی متعلق ہی، وہاں پر متعلق میں مصلحت اور مفسدہ موجود ہے، موجبۃ لارادتی اور کراہیتی، جو ارادہ اور کراہت کا موجب بنتا ہے، الموجبۃ الانشاء ہی، اور ارادہ اور کراہت پھر انشاء کا موجب بنتے ہیں، باسن ہو یا زجرن ہو، فی بعض المبادی الاعلیٰ، بعض مبادی عالیہ سے مراد ہوئی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا معصوم اور امام علیہ السلام میں۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ فِي الْمَبْدَإِ الْأَعْلَىٰ، اگرچہ حق تعالیٰ میں نہیں ہے ارادہ اور کراہت، الا علم بالمصلحۃ والمفسدہ، مگر ارادہ اور کراہت اس معنی میں ہے، علم بالمصلحۃ اور مفسدہ میں، یعنی اللہ تعالیٰ کو مصلحت کا علم ہے تو وہی اسی کو آپ ارادہ کہیں گے، اور مفسدہ کا علم ہے تو اسی کو آپ کراہت کہیں گے۔ فلا یلزم ایضا اجتماع ارادۃ و کراہت، لہذا یہاں پر کوئی بھی اجتماع ارادہ اور کراہت لازم نہیں آتا، کیونکہ پہلی صورت میں ایک حکم شانی ہے اور حکم ظاہری جو ہے وہ فعلی ہے، تو کوئی بھی نہیں ہے، ارادہ اور کراہت کوئی جمع نہیں ہے، کوئی بھی جو ہے نا اجتماع ضدین نہیں ہے، کوئی بھی اجتماع مثلین نہیں ہے، جب مراتب مختلف ہیں۔ وَإِنَّمَا لَازِمَ إِنشَاءُ حُکْمٍ وَاقِعِيٍّ حَقِیقِيٍّ بَأْسًا وَزَجْرًا، زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر جو لازم آتا ہے کہ ایک حکم واقعی حقیقی کو انشاء کیا گیا ہے کہ جو باس اور زجر کے طور پہ انشاء کیا گیا ہے، انشاء حکم آخر طریقیون، اور ایک دوسرے حکم کو انشاء کیا گیا ہے کہ وہ حکم واقعی نہیں ہے، وہ حقیقی نہیں ہے، وہ بلکہ ایک طریقی ہے، واقع کے تحفظ کے لیے حکم کو جال کیا گیا ہے طریقی کے طور پہ تاکہ واقع کا تحفظ کیا جائے، تو اس مصلحت کی خاطر جب جال کیا گیا ہے تو لہذا طریق ہونے میں مصلحت ہے، نہ یہ ہے کہ متعلق میں مصلحت ہے اور واقع میں مصلحت ہے، لہذا کوئی بھی اجتماع ارادہ و کراہت اور کوئی بھی اجتماع مثلین و ضدین لازم نہیں آتا۔ لیکن ان دو جام میں ممکن ہے یہی اشکالات جو میں نے بیان کیے، یہ یعنی اشکالات کی وجہ سے کہ جو شارحین نے اور مختلف جو ہے نا علماء نے یہ اشکالات کی ہیں، ان اشکالات کی وجہ سے مصنف نے تیسری جم کو بھی بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں ولا مزادت بین الانشائیین، دو حکم انشائیوں کے درمیان کوئی بھی جو ہے نا وہ
یعنی کہ اجتماع نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی مزادت نہیں ہے، فیما اذا اختلف، جہاں پر اختلاف ہو تو کوئی تضاد نہیں ہے، ولا یکون من اجتماع المثلین فیما اتفقا، جہاں پر دونوں حکم انشائی، ایک حکم ظاہری اور ایک حکم واقعی جو انشاء ہو چکے ہوں، وہاں پر کوئی اجتماع مثلین نہیں ہوگا، ولا ارادہ ولا کراہت اصلا، کوئی ارادہ اور کراہت نہیں ہے، الا بالنسبت الی متعلق الحکم الواقعی، فقط اور فقط آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکم واقعی کے متعلق کی طرف نسبت دیتے ہوئے آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکم واقعی کے متعلق کی طرف نسبت دیتے ہوئے اگر آپ کہہ سکتے ہیں تو وہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ حکم واقعی کا جو متعلق ہے وہ ایک ہے، وہ دونوں نہیں ہے، تاکہ آپ کہیں کہ یہاں پر اجتماع مثلین یا اجتماع جو ہے نا ضدین لازمت ہے، بلکہ وہ فعلی یعنی کہ من بعض الجہات ہے، اور جو حکم ظاہری ہے وہ من جمیع الجہات فعلی ہو چکا ہے، لہذا حکم واقعی کا جو متعلق ہے اس کی طرف نسبت دیتے ہوئے آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں حکم ظاہری اور حکم واقعی من جمیع الجہات دونوں فعلی ہو چکے ہوں، پھر گوئے کہ یہ حکم واقعی دونوں گوئے کہ ایک قسم کے حکم واقعی بن جائیں گے، لیکن یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، لہذا کوئی بھی اجتماع ضدین اور اجتماع مثلین والا اشکال لازم نہیں آتا، اس طریقے کے ساتھ حکم واقعی اور ظاہری کے درمیان جمع کی جا سکتی ہے، اور ابن کبا کے اشکالات کا جواب دیا جا سکتا ہے، اور کہا جا سکتا ہے کہ شارع ظن پر عمل کرنے کا کہہ سکتا ہے۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔